السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں تقدیر کے بارے میں تھوڑی بہت بات کروں گا۔ تقدیر جس کو ہم قسمت بھی کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیسٹنی کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور ہمارے پاس جو تقدیر کا ایک اوور سمپلیفائڈ تصور ہے، جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ٹیچرس ہیں ان کی طرف سے آتا ہے، تو کیا وہ تصور صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ کئی بار وہ اگزامپل دیتے ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ سے، کہ ویسا ہی کچھ تقدیر کا معاملہ ہے۔ پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، سب کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ ایجوکیٹڈ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نالج کی باؤنڈریز کو جانتے ہیں، آپ اس حد کو جانتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے علم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا علم ہے۔ اگر کسی انسان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کی علم کی باؤنڈری کہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ اوور کانفیڈنٹ پرسن ہے نا۔ اور یہ اوور کانفیڈنس جو ہے لیک آف نالج سے آتا ہے، جس کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا اوور کانفیڈنس دکھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تقدیر کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے، بہت سارا ایسا نالج ہے، علم ہے، جو کہ غیب کا علم ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ان سین ریلم میں پائی جاتی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو قرآن کے اندر انٹروڈیوس کیا اور یہ بتایا کہ قرآن کیا چیز ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس چیز کی وضاحت کر دی۔ سورہ بقرہ میں جب آپ اسٹارٹ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو یہاں پہ مومن کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، بلیورز کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے یا اس کے بارے میں جو بتایا گیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب مطلب جو چیز انسین ہے۔ اور جو لوگ انسین پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ آج کے دور میں ان کو ہم کہتے ہیں امپیریسسٹ۔ وہ لوگ جو کہ صرف اور صرف ان چیزوں کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں جو چیز ظاہر ہے، جو ان کے سینس آرگن کی ریچ میں ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امیڈیٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو فار امپورٹنٹ چیز ہے انسین ریلم میں، اس کے بارے میں یہ بے خبر رہتے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ بھی غیب کا معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ آپ یقینی طور پہ اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اور پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ جس طرح وہ چیز ہے ویسے آپ ڈیسٹنی کو ایکسپلین کر دیں، تقدیر کو ایکسپلین کر دیں، تو اس کا ایک بہت ہی سمپل اور آنیسٹ آنسر یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایکسپلین اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم جس ٹائم اینڈ اسپیس میں پائے جاتے ہیں، ہم جس ریلم میں پائے جاتے ہیں، یہ وہاں کی چیز نہیں ہے۔ ہم تقدیر کے ایفیکٹ میں ہیں۔ وی آر انڈر دا ایفیکٹ آف پری ڈیسٹنڈ ڈیسیزنس۔ ہم اس کے ایفیکٹ میں، اب اس کے سورس کو جاننے کے لیے ہم کو اس دنیا میں جانا پڑے گا جہاں پہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں پہ اس چیز کی شروعات ہے، سورس ہے نا، جو کہ غیب کا معاملہ ہے۔ اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس ریسرچ کے تحت ہمیں کچھ جانکاری ملتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے نا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کوانٹم فزکس میں ہو رہی ہے، یا جو ڈیولپمنٹ کاسمولوجی کے اندر ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس چیز کو پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ریلیجیس لوگ ہیں، آپ لوگ ڈیسٹنی پہ ایمان لاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو ایکسپلین کریے، تو پہلا رسپانس یہ ہے
کہ کوئی بھی ریلیجن، جب جیسے اسپیسیفکلی اسلام، چونکہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جس پہ کسی مسلمان کا ایمان ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو غیب کے معاملات ہیں، اور ہم اس غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز کہ کیا ہم تقدیر کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے؟ مطلب کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل انکمپریہنسیبل ہے اور ہماری سمجھ کے باہر ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کی فنکشننگ کو ہم ایک لیول تک سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک لیول تک سمجھنے کی بات ایسی ہے جیسے کہ آپ نے جو لوگ اسکول کالج گئے ہیں، جنہوں نے فارمل ایجوکیشن حاصل کری ہے اور سائنس سے ان کا واسطہ پڑا ہے، فزکس سے واسطہ پڑا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جس کو سمجھانے کے لیے ہم اس کی ایک سمپلیفائڈ ورژن کو ایکسپلین کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہیومن باڈی ہے، وہ کیسے فنکشن کر رہی ہے، اس کی بیسک یونٹ کیا ہے، سیل ہے۔ تو ہم سیل جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیپیکل سیل کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹیپیکل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک سیل بنایا جس میں انہوں سارے کمپوننٹس ڈال دیے، لیکن اسی شکل و صورت اور ویسا ہی سیل ضروری نہیں کہ پایا جائے، وہ ٹیپیکل سیل ہے نا؟ میں نے اس کے اندر ایک سیل میمبرین بنا دیا، اس کے اندر ایک نیوکلیس بنا دیا، مائٹوکونڈریا بنا دیا، گولگی بڈیز بنا دی، رائبوزوم بنا دیا، ہے نا؟ ہم نے کہا کہ یہ سب کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ٹیپیکل سیل ہے۔ اسی طرح اب کوئی سول انجینئر ہے، وہ ایک ٹیپیکل اپارٹمنٹ دکھا سکتا ہے کہ ایک ٹیپیکل اپارٹمنٹ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کا پلر ہے، اور یہ اس کا جو ہے اسٹرکچرل ڈیزائن ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے جو ہے پارٹیشنز کری ہیں، یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، اسٹڈی روم ہے، باتھ روم ہے۔ تو ضروری نہیں کہ سارے گھر اسی شکل و صورت کے ہوں، یہ ایک ٹیپیکل ڈیزائن ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی ڈائنامکس کو ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے فزکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، فورس کے بارے میں پڑھا ہے، مومنٹم کے بارے میں پڑھا ہے، ویلوسٹی اور ایکسلریشن کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہاں پہ جب آپ کسی بھی آبجیکٹ کی موومنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کئی بار وہاں پہ آپ ایک پوائنٹ بناتے ہیں، کہتے ہیں پھر یہ پوائنٹ آبجیکٹ ہے، اس پوائنٹ آبجیکٹ پہ ایک فورس لگ رہا ہے، اس فورس کے نتیجے میں اس پوائنٹ آبجیکٹ کے اندر ایک ایکسلریشن آ رہا ہے یا ڈی سیلریشن آ رہا ہے، تو آپ اس پوائنٹ آبجیکٹ، حالانکہ وہ پوائنٹ آبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن جو کانسیپٹ آپ سمجھا رہے ہیں یا کانسیپٹ کے اندر جو ریزننگ استعمال ہو رہی ہے جس لاجیکل میتھڈ سے، وہ ایکچولی دیٹ ریزننگ از ایگنوسٹک ٹو واٹ ایور ایگزامپل یو ٹیک، ہے نا؟ جیسے میں کہتا ہوں دو موڈیفس لیے ہم نے اور 3 اور موڈیفس لیے، تو کتنے موڈیفس بنے؟ 5 بنے۔ اب آپ کو پتا نہیں موڈیفس کیا چیز ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے جیسے ایک ورڈ بنا دیا موڈیفس، لیکن 2 + 3 برابر 5 کا جو ایک لاجک ہے، ایک ریزننگ ہے، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہے کہ موڈیفس کیا چیز ہے نا؟ تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، سمپلیفائڈ کرتے ہیں چیزوں کو۔ سمپلیفائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹی چیز کی میکینزم کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم ایک بڑی چیز کی میکینزم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس اپروچ میں آپ کو ڈیسٹینی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم جب اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں تو نیچے کی طرف جاتی ہے، یہ گریویٹی ہے نا؟ یہ ایک ایز آبزرویشن ہے جس کے لیے آپ کو فزکس یا سائنس کے اندر گریجویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، یہ علم آپ کے مشاہدے سے آئی ہے، ڈے ٹو ڈے آبزرویشن سے آئی ہے نا؟ اب کوئی ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں میں ایک گیند ہے اس کو چھوڑوں گا، وہ زمین میں جانے کے بجائے آسمان میں چلی جائے گی اپنے آپ سے، وداؤٹ پٹنگ اینی فورس، وہ اپنے آپ سے آسمان، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے نا؟ کیونکہ یہ جو علم ہے آپ کے پاس ہے، اس کے اگینسٹ وہ بات کر رہا ہے نا؟ تو گیند کا زمین کی طرف جانا یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی قسمت ہے۔ اب آپ اس چیز پہ دھیان دیجئے، اگر آپ نے ایک گیند ہاتھ میں لیا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، وہ زمین کی طرف آ رہا ہے، تو یہ اس کی قسمت ہے، یہ اس کا تقدیر ہے
یہ قسمت یا تقدیر کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کوئی کہے سوچے کہ ارے یہ زمین ہی کی طرف کیوں آ رہا ہے، یہ لوگ کہیں گے یار تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسا سوال ہے، یہ تو زمین ہی کی طرف آئے گا، ہے نا. تو یہ جو ایک گیند کی ایک تقدیر کے ایک اسپیکٹ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، وہ اسپیکٹ گریویٹی سے کنٹرول ہو رہا ہے. اچھا، گریویٹی آپ نے دیکھی ہے؟ گریویٹی جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، کسی نے گریویٹی دیکھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گریویٹی ہے وہ ایک میٹر کی پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی کیوں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، میٹر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گریویٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نہیں ہیں. لیکن ایک گیند زمین کی طرف آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس ریسرچ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے. تو یہ تقدیر کا ایک آسپیکٹ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے. اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ گیند کو چھوڑتے ہیں کسی اونچائی سے، تو اس کے 10 سیکنڈ کے بعد، مان کے چلیے 10 سیکنڈ تک وہ ہوا میں نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس کے 10 سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار کیا ہے میٹر پر سیکنڈ میں. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہے نا، کلومیٹر پر آور پہ دیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی رفتار 10 سیکنڈ کے بعد کیا ہے. اب آپ تھوڑا سوچیں گے، کیونکہ جو رفتار ہے میٹر پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں وہ کتنی میٹر کی دوری طے کر رہا ہے، تو 10 سیکنڈ کے بعد اس کی اسپیڈ کیا ہوگی. ہم اپنے مشاہدے سے یہ جانتے ہیں کہ اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی زیادہ دوری وہ طے کرے گا اتنی اسپیڈ اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ مشاہدے کی بات ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہمیں چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. کم اونچائی سے پھینکیں تو کم چوٹ لگے گی، جو نیچے انسان اگر کوئی اس کو کیچ کر رہا ہے. زیادہ اونچائی سے پھینکیں گے تو زیادہ چوٹ لگنے کے چانسز ہیں. تو آپ کہیں گے اسپیڈ کیسے نکالیں گے ہم؟ اسپیڈ بھی اس کے تقدیر کا ایک پہلو ہے کہ وہ کس اسپیڈ سے گیند نیچے آ رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، کیا آپ تقدیر کے اس پہلو کو، اس گیند کی جو یہ فیوچر اسٹیٹ ہے، تقدیر کیا فیوچر اسٹیٹ ہے نا، یہ میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا. جب آپ کسی گیند کو چھوڑتے ہیں تو آپ اس کے فیوچر کے بارے میں بتانے کہ وہ فیوچر میں کہاں جائے گا. آپ کو پتہ ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا. یہ تقدیر ایک ایسی تقدیر ہے جس کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کے آبزرویشن کی بنیاد پہ جانتے ہیں. لیکن 10 سیکنڈ کے بعد اس گیند کی رفتار کیا ہوگی، اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو موومنٹ ہے یا موشن ہے، اس کے اندر کیا کیا پیرامیٹرز ہیں. اچھا، تو اس کی ایک اسپیڈ ایک پیرامیٹر ہے. کتنی تیزی سے اسپیڈ چینج ہو رہی ہے جس کو ایکسلریشن کہتے ہیں، وہ بھی ایک پیرامیٹر ہے. اور کتنی دیر تک وہ چیز موو کر رہی ہے، ٹائم، وہ بھی ایک پیرامیٹر ہے. اب یہ اسپیڈ، ایکسلریشن، ٹائم، ڈسٹینس، اس کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کیا. سوچتے سوچتے آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کی، آپ نے کچھ فارمولے بنائے، کچھ ایکویشنز بنائے. پھر آپ کو پتہ چلا کہ اچھا، ان کے بیچ میں ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ یونیورسلی کانسٹینٹ ہے. زبردست بات. چاہے آپ ایک ہاتھی کو اوپر سے پھینکیں، ایک گیند کو پھینکیں، یا ایک روئی کے گولے کو پھینکیں، وہ سب ایک ہی قانون کے تحت زمین کی طرف آ رہی ہے. اور آپ نے وہ ریلیشن شپ نکال لیا، ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لیا. یہ علم ہوا آپ کو. اب اس علم کی بنیاد پہ آپ تقدیر کے ایک دوسرے پہلو کو، جو کہ آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے، جو کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ نے اس کو انکور کر لیا. جو کہ کیا ہے، 10 سیکنڈ کے بعد گیند کی اسپیڈ کیا ہوگی. آپ یہ کہیں گے کہ اگر جو ہے ہوا کا جو ایٹماسفیرک پریشر ہے یا جو ڈریگ ہے گیند کے اوپر، اگر بہت ہی کم ہے، 0 کے برابر ہے، تو اپروکسیمیٹلی 98 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ زمین کی طرف آ رہی ہوگی. یہ آپ نے نکالا ایک ایکویشن سے، فائنل ویلوسٹی ایکولس ٹو انیشیل ویلوسٹی پلس ایکسلریشن ٹائمس ٹائم. یہ ایکویشن آپ نے لگایا اور آپ نے فائنل ویلوسٹی نکال لی. یہ علم آپ کے پاس کیسے آیا؟ یہ علم آیا جب آپ نے نیچر کے ایک ایسے سیکرٹ کو پتہ کر لیا،
اس سیکرٹ کے بارے میں آپ نے علم حاصل کر لیا جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریشنلٹی سے نوازا ہے۔ ریشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ریزننگ کرنا۔ اس ریزننگ کے تحت آپ نے اس چیز کا پتہ لگا لیا، تو آپ کو قسمت کا ایک اور پہلو پتہ چل گیا۔ ایک پہلو جس کے لیے آپ کو کچھ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آبزرویشن کی بنیاد پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر چیز جو ہے زمین کی سطح کے اوپر وہ زمین کی طرف ہی لوٹ کے آتی ہے نا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ دوسرا، آپ نے تقدیر کا پہلو پتہ کیا اس وقت جب کہ آپ کے پاس اس آبزرویشن کی جو آپ کا جو مشاہدہ ہے اس کے بارے میں آپ نے اور اسٹڈی کیا، ڈیٹیل کیا، اس کی میکینزم کو سمجھا، تو تقدیر کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے کھل گیا، اس کی اسپیڈ۔ اب وہ کس فورس کے ساتھ زمین پہ ٹکرائے گی، یہ بھی ایک پہلو ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا جب آپ نے فزکس کو اور ایکسپلور کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے، جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقدیر کیا ہے، دا فیوچر اسٹیٹ۔ کسی بھی چیز کا فیوچر اسٹیٹ وہ تقدیر ہے۔ وہ فیوچر اسٹیٹ آپ کو پتہ چل سکتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چیز کی تقدیر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کن کن قانون کے زیر اثر ہے، وہ کن کن لاز کے انڈر کام کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے ایک چھوٹے سے ایگزامپل، میں نے گیند کا ایگزامپل لیا ہے، آپ نے پتہ کر لیا کہ وہ لا آف گریویٹی کے تھرو اپنی پوزیشن کو چینج کر رہا ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے اسپیڈ کیلکولیٹ کر لی گیند کی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اگر آپ ایک بہت دھیان دے کے اس چیز کو سوچیں، کیونکہ اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز رٹا دی جاتی ہے، v equals to u plus at s equals to ut plus half t square، یہ تو آپ کو رٹوا دیا جاتا ہے۔ ہم بس کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، ہمیں اچھے نمبر لانے ہوتے ہیں، ہم ایک ریٹ ریس میں ہوتے ہیں۔ اس ریٹ ریس کا جو آؤٹ کم ہے اس سے ہم اپنے ماں باپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹیچرز کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے ہم اپنے کچھ نوکری حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آبجیکٹیو بن جاتا ہے جو کہ بڑا ہی لو گریڈ آبجیکٹیو ہے، لیکن جب آپ اس چیز کے اوپر دھیان دیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک غیر معمولی سی چیز ہے جو علم آپ کو مل رہا ہے نا۔ تو دیکھیے، یہی چیز تقدیر ہے۔ جیسے آپ نے گیند کے ایک ایسے آسپیکٹ کو انکور کر لیا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے نا، وہ آپ کے ذہن کی جو کیپیبلٹی ہے ریزننگ، اس کے تھرو آپ نے اس چیز کو پتہ کر لیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جن چیزوں کے زیر اثر کوئی چیز ہوتی ہے اس کا علم اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کے تقدیر کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس گیند کو روک سکتے ہیں، آپ اس گیند کے ساتھ کے موومنٹ کے ساتھ اور بہت سارے ایکسپریمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی جو ہم لوگ ہیں انسان، ہم سب بھی ایک قدرت کے قانون کے تحت ہماری جو فیزیولوجی ہے، ہماری جو سائیکولوجی ہے، ہمارا جو ایگزسٹنس ہے وہ اسی قانون کے زیر اثر ہے۔ اب اس قانون کے جتنے پہلو کو ہم جانتے چلے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا چلا جائے گا کہ ہماری ڈیسٹینی کیا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، ہمارا فیوچر اسٹیٹ کیا ہے نا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ اس نیچر کے سارے قانون کو سمجھ جائیں، سارے قانون کو انکور کر دیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نیکسٹ سیکنڈ کیا کرنے والے ہیں۔ اور یہی وہ علم ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ غیب کا علم ہے نا۔ اب اس علم کے تحت آپ یہاں پہ ہیں، لیکن آپ کی جو حیثیت ہے وہ گیند کی حیثیت نہیں ہے، جو ان اینیمیٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ کوئی راک نہیں ہے، کوئی ڈسٹ نہیں ہے، یا کوئی آپ ایک اینیمل ہے، مطلب آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اینیملسٹک ہے، لیکن اس کے بھی اوپر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت آپ کو دی، ایک صلاحیت دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیٹو اسکل۔
اور اس میٹا کوگنیٹو اسکل میں جو چیز آپ جانتے ہیں وہ ہے کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ آپ کے پاس سوچنے کے 2 لیول ہیں۔ ایک تو آپ سوچ رہے ہیں، مطلب آپ اسٹیمولس رسپانس کے سائیکل میں ایکشن لے رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کو بھوک لگتی تو کھانا کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں انوالنٹری ہو رہی ہیں، جیسے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے، آپ کی پلک چپک رہی ہے، یہ آپ کے پاس اس کا کنٹرول بھی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو چیز کا کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور اسی چیز کو ریزننگ کہتے ہیں۔ اسی چیز کا ایک پہلو ریزننگ ہے، مطلب شاید میں نے غلط کہا، اس چیز کو ریزننگ نہیں کہتے۔ ریزننگ آپ کے مائنڈ کی ایک پراپرٹی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ علم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ ایک اور کوالٹی ایسوسیٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کوالٹی کہلاتی ہے فری ول۔ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری تو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم فری نہیں ہیں، مطلب ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ میں اپنی ہارٹ بیٹ کو 10 سیکنڈ کے لیے روک لوں، یہ کوالٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارے پاس یہ کوالٹی کہ میں اپنے ہاتھ کو کھول سکتا ہوں، مٹھی بنا سکتا ہوں۔ میرے پاس یہ کوالٹی ہے کہ میں اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے میں کیا ایکشن کریٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس کا بھی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی ریزننگ کے ساتھ ہے۔ ریزننگ کے ساتھ فری ول آیا ہے۔ اب فری ول جو آیا ہے آپ کے پاس، دھیان دیں، تو یہ فری ول اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم مسلمان یہ مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنی ساری بھی نعمت ہمیں دی ہے، جتنی بھی ساری کوالٹی ہمیں دی ہے، اس کا ہم کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بولنے کی کوالٹی دی ہے، ایکسپریشن، علمہ البیان، تو ہم کسی کو گالی بھی دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، کسی کا دل دکھا سکتے ہیں، یا کسی سے میٹھی بات کر سکتے ہیں، کسی کو دلاسا دے سکتے ہیں، یا سچ بول کے کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس کوالٹی ہے اس کا ہم ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں۔ یہی فری ول ہے۔ یہ بھی اس فری ول کا جو کنیکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فری ول آپ کے ریزننگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور اسی فری ول کے نتیجے میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکاؤنٹیبل بنایا ہے۔ اکاؤنٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں دی ہے اس زمین کے اوپر، اس فزیکل ریلم میں۔ جن کو دی ہے فری ول کی جو کوالٹی ہے، لیکن جو بھی آپ اینیمل کنگڈم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، جو بایولوجی میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے ٹیکسونومی کے اندر، اس میں انسان ہی ایک واحد ہیومنز جو ہے، ہومو سیپینس، یہی ایک واحد اسپیشیز ہے جس کے پاس فری ول ہے، جس کے پاس اس چیز کی طاقت ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ ایز اے تھرڈ پرسن اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتا ہے کہ وہ کیا ایکشن کر رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، آپ کا فیصلہ ہونا ہے، اور اسی چیز کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس گڈ اور بیڈ کا تصور دیا ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ کوالٹی دی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو انہیرنٹلی آپ کا دل جانتا ہے کہ وہ ایکشن کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ ریلیجیس ٹرمینولوجی میں اس کو ہم گڈ ڈیڈ یا بیڈ ڈیڈ کہتے ہیں، یا سنفل ایکٹ کہتے ہیں، ورچوئس ایکٹ کہتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی علم آپ کے پاس ہے۔ اس علم کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے اور اس کی ایشورنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس اور اپنی بکس انسانیت کو دی ہے، جس میں سے آخری بک قرآن شریف ہے، دا ہولی قرآن، جس کو مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بہت ہی آسان سے زبان میں سمجھانے کی کوشش کری۔ سمرائز کیا جائے تو تقدیر کو اس طرح سے آپ نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے وہ ایگزسٹ کرتی ہے ان اٹس ٹوٹیلٹی۔ کوئی یہ کلیم کرتا ہے تو وہ غلط کلیم کرتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ when you die you discover that truth۔ تقدیر کے ایفیکٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ کوئی بھی چیز جس قانون کے زیر تحت ہوتی ہے، اس قانون کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کے فیوچر اسٹیٹ کا پتہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے،
اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تقدیر کیا ہے نا. اسی طرح ہم انسان ہیں، اگر ہم جن قانون کے تحت ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا پورشن اس کا وہ قانون ہے جو کہ نیچر کے تھرو ہمیں جس کا پتہ چلتا ہے، جس کے لیے سائنس نے جس کو اپنا اسکوپ بنایا ہوا ہے، اور اس کے تحت ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں. بہت سارے ایسے قانون ہیں جو کہ میٹا فزیکل ریلم میں ہوتے ہیں، جس کا معاملہ آپ کے ایپسٹیمولوجی کے ساتھ ہے، اونٹولوجی، کاسمولوجی اس کو کہیے آپ، اس کے ساتھ ہے. وہ قانون ایسے ہیں جو کہ کئی بار آپ کو اپنے پرسنل مشاہدے سے، تجربے سے، جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس میں جو ایونٹس آ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. وہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ 100% رینڈم نہیں ہے. اگر 100% رینڈمنس ہوتا تو ہم اور آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر پاتے، ہے نا. تو امید ہے آپ کو تقدیر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، آپ کو اس میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو کہ اچھی لگی، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے، آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. السلام علیکم.